بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر پروفیسر اس ستون کو اچھی طرح ہاتھ لگا کر دیکھنے لگا۔ وہ جہاں ہاتھ لگاتا تھا وہاں ٹھوس پتھر محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ہتھوڑی سے ستون کے پتھروں پر ہلکی ہلکی ضربیں لگا کر اس کے کھوکھلے پن کو سمجھنا چاہا، لیکن وہ پختہ اور مستحکم ستون تھا، ڈول کا پول نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، پلیز یہاں سے چلو، میں پہلے ہی کہتی تھی کہ وہ کوئی بلا ہے۔ ڈرائیور نے بھی پریشان ہو کر کہا، بہتر یہی ہے کہ ہم دن کے وقت آ کر دیکھیں گے۔ پروفیسر نے کہا، ہم روز یہاں آتے ہیں دن کی روشنی میں، ہمیں کبھی وہ نظر نہیں آئی۔ میں جن بھوت اور جادو ٹونے کو نہیں مانتا، وہ ہماری طرح ایک ہستی تھی، یہیں کہیں ہوگی، وہ مجھے سمجھنے دو کہ وہ کیسے گم ہو گئی ہے۔ اس کی بیوی نے تاریکی میں آس پاس دیکھا، پھر پوچھا، تمہارے جیسے ماہرین کبتی ہوتے ہیں، کیا یہاں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ وہ بولا، میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو، پلیز جارج کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا۔ کیا تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ اگر وہ واپس آئے گی یا تمہیں کچھ ہو جائے گا تو پلیز ریٹا، میں بوڑھا ہوں، وہ واپس آئے گی تو مجھے بگا کر نہیں لے جائے گی، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے گا، یعنی کہ میں اسی بلا کے ہاتھوں مر جاؤں گا، تو تم بڑھاپے میں بھی حسین ہو، تمہیں کوئی دوسرا بوڑھا مل جائے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ڈرائیور کے ساتھ کھنڈر سے باہر اپنی گاڑی کی طرف آنے لگی۔ ٹارچ پروفیسر کے پاس چھوڑ دی تھی، ڈرائیور لائٹر کی روشنی میں اسے لے آیا۔ وہ سلائیڈنگ دروازے ایک طرف سرکا کر سیٹ پر بیٹھ گئی، پھر دور کھنڈر کی سمت دیکھنے لگی۔ ستاروں کی روشنی میں وہ کھنڈر اپنی شکستہ دیواروں اور ستونوں کے ساتھ صرف جھلک رہا تھا۔ وہ ستون پر اسرار سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھے، لیکن دور ایک ستون کے پیچھے بیٹھا ہوا پروفیسر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار ٹارچ کی روشنی نظر آئی تھی، پھر وہ بجھ گئی تھی۔ ریٹا نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا، جارج ادھر دیکھتے رہو، ہم تو صرف ٹارچ کی روشنی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں مصروف ہیں۔ بائی دی وے، یہ آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنا محض حماقت ہے۔ میڈم، آپ نے اسے حماقت سمجھنے کے باوجود پروفیسر صاحب سے شادی کی ہے، یا پھر آپ اسے حماقت نہیں سمجھ رہی؟ آپ کو صرف یہ اندیشہ ہے کہ وہ دوسری انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ فضول باتیں نہ کرو، صاحب کی خبر لیتے رہو۔ مجھے تو صرف ایک بار ٹارچ کی روشنی نظر آئی تھی، پتہ نہیں وہ تاریکی میں کیا کر رہے ہیں۔ ریٹا ادھر دیکھنے لگی، کتنے ہی ستونوں کے سائے تھے۔ دور سے یہ سمجھا نہیں جا سکتا تھا کہ پروفیسر کس ستون کے پیچھے ہے۔ وہ گاڑی سے باہر آ گئی، پھر اونچی آواز میں پکارا، ایزک، یوں اندھیرا نہ رکھو، وقفے وقفے سے ٹارچ روشن کرتے رہو۔ ریٹا کی آواز رات کے اور کھنڈر کے سناٹے میں دور تک گونجی اور دیر تک گونجتی رہی، لیکن ٹارچ روشن نہیں ہوئی۔ پروفیسر نے جواب بھی نہیں دیا۔ ریٹا نے پریشان ہو کر ڈرائیور جارج کو دیکھا۔ اس بار ڈرائیور نے آواز دی، سر، میڈم پریشان ہو رہی ہیں، پلیز آپ جواب دیں یا ٹارچ روشن کریں۔ ڈرائیور کی بات بھی جیسے انسنی رہ گئی۔ ریٹا نے گھبرا کر پکارا، ایزک، یہ مذاق ہے تو مجھے پریشان نہ کرو، میں بری طرح الجھ رہی ہوں، پلیز جواب دو، ایزک، جواب دو۔ خاموشی، گہری خاموشی، سناٹا، گہرا سناٹا۔ دونوں نے کئی بار آوازیں دیں، پھر ریٹا نے ڈرائیور کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہاں کیا کھڑے ہو، جاؤ صاحب کو جا کر دیکھو۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر بولا، میڈم ہوش کی باتیں کریں، کیا میں بھی وہاں جا کر غائب ہو جاؤں؟ تم کیسے وفادار ملازم ہو، ایک صاحب کے پاس جانے کا اور انہیں یہاں لانے کا فرض ادا نہیں کرو گے؟ میں ایسا ضرور کروں گا، لیکن مجھے بھی کچھ ہو جائے گا تو آپ اس ویرانے میں تنہا رہ جائیں گی۔ وہ قائل ہو کر بولی، درست کہتے ہو، مگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کیا ہم شہر سے مدد لے کر آئیں؟ میڈم، آپ بدحواسی میں بول رہی ہیں، شہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ موبائل فون سے پولیس والوں کو بلائیں۔ اس نے فوراً ہی گاڑی کے اندر سے فون نکالا، پہلے اپنی ٹیم کے ایک فرد سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو ڈینی، میں مسز ایزک بول رہی ہوں، پروفیسر اس کھنڈر میں کہیں غائب ہو گئے ہیں، تم پولیس والوں کو سرچ لائٹ کے ساتھ فوراً یہاں لے آؤ، ذرا بھی دیر
نہ کرو میڈم، کچھ معلوم تو ہو کہ پروفیسر صاحب کیسے گم ہو گئے ہیں۔ پوری تفصیل سننے میں وقت ضائع نہ کرو، یہاں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، فوراً پولیس کے ساتھ آؤ۔ آل رائٹ میڈم، میں ابھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے کھنڈر کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگی۔ ڈرائیور جارج نے کہا، ہو سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب کچھ اور تلاش کرنے کے لیے بہت دور نکل گئے ہوں، آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ تمہاری اس بات سے حوصلہ مل رہا ہے، شاید ایزک کہیں آگے نکل گیا ہے، کیا ہم گاڑی میں چلیں؟ ایک لمبا چکر کاٹ کر کھنڈر کے دوسری طرف جا کر انہیں تلاش کریں گے۔ نو میڈم، یہ مناسب نہیں ہے، ہم ادھر جائیں گے اور صاحب ادھر آ کر ہمیں نہیں پائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ تم ہوش مندی کی باتیں کر رہے ہو، میں پریشانی میں الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہوں، ایزک کسی وقت بھی ادھر آ سکتا ہے۔ وہ پھر زور زور سے چیخ کر اسے پکارنے لگی۔ اس کی صدائیں کھنڈر کے سناٹے میں گونجتی رہیں اور جب تک گونجتی رہیں یہ امید قائم رہی کہ وہ سنے گا اور جواب دے گا۔ جارج نے اپنی میڈم کو ہمدردی سے دیکھا، پھر ایک قریبی پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب پولیس والوں کی آمد کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ رات کے 1 بجے پروفیسر ایزک کی ٹیم کے چند افراد پولیس والوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ وہ سب مسلح تھے۔ ریٹا اور ڈرائیور جارج سے پروفیسر کی گمشدگی کا پورا حال سن کر ان سب نے اپنی اپنی گاڑیوں کا رخ کھنڈر کی طرف کر کے ان سب کی ہیڈ لائٹس آن رکھیں۔ اس طرح وہ کھنڈر دور تک روشن ہو گیا۔ ان سب کے پاس ٹارچ لائٹس بھی تھیں۔ وہ ریٹا اور جارج کے ساتھ کھنڈر میں چلتے ہوئے اس ستون کو تلاش کرنے لگے جس کے پیچھے وہ پراسرار ہستی غائب ہوئی تھی۔ کئی ستون ایک جیسے تھے۔ ریٹا اور جارج کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کھنڈر میں پروفیسر کے ساتھ کتنی دور آئے تھے اور کس ستون کے پاس پروفیسر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ پولیس افسر اور دوسرے سپاہی ایک ایک ستون کو ٹھونک بجا کر دیکھ رہے تھے۔ شکستہ دیواروں کو بھی اچھی طرح ٹٹولا گیا مگر کسی چور دروازے کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ افسر نے کہا، میڈم یہ تو قصے کہانیوں والی سچویشن ہے کہ آپ لوگوں نے کسی ایسی عورت کو دیکھا جس کے وجود سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور وہ کسی ستون کے پیچھے جا کر غائب ہو گئی تھی، پھر آپ دونوں مسٹر ایزک کو چھوڑ کر گاڑی کے پاس چلے گئے، اس کے بعد پروفیسر بھی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ کیا آپ اتنے مشہور و معروف ماہر آثار قدیمہ کے اغوا ہونے کی قصہ کہانیوں کی بات سمجھ رہی ہیں؟ افسر نے کہا، میں تو کیا کوئی بھی ذی فہم ایسی جادوئی سچویشن کو صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم پولیس والے ہیں، ہمیں سراغ ملنا چاہیے، ثبوت اور ٹھوس گواہیاں بھی چاہیے۔ میں ایزک کی بیوی ہوں، جارج ہمارا ڈرائیور ہے، ہم دونوں چشمدید گواہ ہیں۔ جو چشمدید گواہ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ واردات کہاں ہوئی تھی، جبکہ آپ دونوں اس ستون کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ابھی 5 بجنے والے ہیں، ہم نے 4 گھنٹوں میں کھنڈر کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک اچھی طرح دیکھ لیا۔ چور دروازوں کی موجودگی بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا ایزک چاہیے، جب تک وہ نہیں آئے گا میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہوں گی۔ وہ آئے گا، وہ زندہ ہے، وہ آئے گا۔ کیا گم ہونے والے واپس نہیں آتے ہیں؟ ضرور آتے ہیں، وہ آئے گا۔ افسر نے کہا، تھوڑی دیر بعد دن کا اجالا پھیلنے والا ہے، ہم آپ کی تسلی کے لیے پروفیسر صاحب کو دن کی روشنی میں یہاں کے ہر ستون کے پاس تلاش کریں گے۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے کوئی تلاش نہیں کر سکتا تھا، کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا جہاں سے گزر کر گم ہونے والے کو دیکھا جاتا، جبکہ وہاں ایک دروازہ تھا۔ ناکامی کا سبب یہ تھا کہ چور دروازے نہ دکھائی دیتے ہیں اور نہ سمجھ میں آتے ہیں کہ دیواروں سے بھی در نکل آتے ہیں۔ پروفیسر ایزک اپنی بیوی اور ڈرائیور کے جانے کے بعد اسی ستون کے سامنے بیٹھا سوچ رہا تھا، جس کا وجود ہوتا ہے وہ دھواں بن کر نہیں اڑتا اور نہ ہی پانی بہہ کر بہہ جاتا ہے، لہذا وہ پراسرار ہستی جو نظر آئی تھی اس کا بھی وجود ہے اور وہ یہیں آس پاس کہیں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اپنی ٹارچ بجھا کر سوچ رہا تھا۔ ایسے ہی وقت اسے تاریکی میں ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے والے ستون کو دیکھا اور وہ ٹھوس پتھروں کا تھا مگر اب اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ بن گیا تھا۔ کسی بھی پرانے مکان کا یا کھنڈر کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو دروازے کی چول سے کچھ نہ کچھ آواز ابھرتی ہے یا سلائڈنگ چور دروازہ
دروازے ایک طرف کھسکتا ہے تو گڑگڑاہٹ کی سی آوازیں آتی ہیں، لیکن وہاں ستون میں ایسی خاموشی سے دروازہ پیدا کیا گیا تھا جیسے وہاں کے ٹھوس پتھر پگھل کر پروفیسر کی آمد کے لیے راستہ بنا چکے ہوں۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ستون کے پاس آ کر اندر کی طرف خلا میں جھانک کر دیکھا۔ دھیمی دھیمی سی روشنی میں نیچے کہیں تہہ خانے تک جانے والی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر اوزار کا بیگ اٹھایا، اسے شانے سے لٹکایا، پھر ٹارچ روشن کر کے ستون میں بننے والے خلا سے گزر کر سیڑھی کے پائیدان پر آ گیا۔ حالانکہ ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پہلے ہی ضرورت کے مطابق روشنی تھی۔ اس نے زینے کے تیسرے پائیدان پر قدم رکھ کر ٹارچ بجھا دی، پھر چوتھے پائیدان پر قدم رکھ کر سر گھما کر دیکھا تو اسے اپنے پیچھے کوئی دروازہ، کوئی خلا سا نظر نہیں آیا۔ وہ جہاں سے گزر کر آیا تھا وہاں ستون دیوار پہلے کی طرح برابر ہو گئی تھی، واپسی کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے زینے چڑھتا ہوا واپس آیا اور ستون کی ٹھوس پتھریلی دیواروں کو دونوں ہاتھوں سے مار مار کر یہ اندازہ کرنے لگا کہ ابھی جو داخل ہونے کے لیے چھوٹا سا دروازہ بنا تھا وہاں کی دیوار اور پتھر کچھ کمزور ہو چکے ہیں یا نہیں، اور وہ انہیں توڑ کر باہر جا سکے گا یا نہیں۔ لیکن ان دیواروں اور پتھروں کی وہی صدیوں پرانی سختی اور ناقابل شکست مضبوطی تھی۔ اس نے سوچا جو راستہ لاتا ہے وہ واپس بھی لے جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی زندگی میں ایسے ناقابل فہم واقعات پیش آتے ہیں جو بعد میں مسلسل کوششوں سے قابل فہم ہو جاتے ہیں۔ جب آگے بڑھنے کا راستہ ملا ہے تو آگے ہی بڑھنا چاہیے۔ وہ پھر محتاط انداز میں زینے کے ایک ایک پائیدان پر قدم رکھتے ہوئے نیچے جانے لگا۔ اکثر میناروں کے اندر جیسے گول چکردار زینے بنے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ زینہ بھی تھا۔ جب وہ نچلے پائیدان پر پہنچا تو حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک ایسا وسیع و عریض حال تھا جس کے تین اطراف دیواریں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ روشنی اور سفید دھوئیں کی دھند میں وہ دیواریں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ ایک طرف جو دیوار تھی وہاں بھگوان شنکر ہر ہر مہادیو کی ایک بہت بڑی مورتی بنی ہوئی تھی۔ شنکر مہادیو رقص کے انداز میں کھڑے ہوئے تھے اور اس مورتی کے سامنے وہ پراسرار ہستی رقص کر رہی تھی جسے پروفیسر نے کھنڈر کے درمیان گزرتے دیکھا تھا۔ پروفیسر ایزک چونکہ ماہر آثار قدیمہ تھا اس لیے دنیا کے تمام مذاہب اور تمام قدیم و جدید تہذیبوں کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا۔ وہ مورتی کو دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ اس کا تعلق ہندو دھرم سے ہے اور وہ بھگوان شنکر کا مجسمہ ہے۔ ہندو دھرم میں کئی دیوتا ہیں جنہیں بھگوان کہہ کر پوجا جاتا ہے اور اکثر شنکر بھگوان کے سامنے پوجا کے طور پر رقص بھی کرتے ہیں۔ وہ پراسرار ہستی رقص بھی کر رہی تھی اور پوجا بھی کر رہی تھی۔ وہ پروفیسر سے زیادہ دور نہیں تھی، روشنی میں واضح طور سے نظر آ رہی تھی۔ گھوم گھوم کر رقص کرتے وقت اس کے بدن کا اتار چڑھاؤ، اس کی نزاکت اور اس کے لچکنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ایک نوخیز دوشیزہ ہے۔ اس کے چہرے اور بدن کا اجلا رنگ چاندی کی طرح کرنیں بکھیر رہا تھا۔ پروفیسر ایزک تقریباً 60 برس کا تھا۔ اس نے اتنی طویل زندگی میں ایسی چمکتی دمکتی حسینہ نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کسی دوشیزہ کو رقص کے دوران بجلی کی طرح ادھر سے ادھر لپکتے دیکھا تھا۔ اس میں ایسی بلا کی پھرتی تھی جیسے پارا تھرک رہا ہو۔ وہ پارے کی طرح ایک جگہ ٹھہرنا نہیں جانتی تھی۔ یہ نظارہ کوئی جوان دیکھتا تو صرف حسینہ کو ہی دیکھتا رہ جاتا اور ساری دنیا کو بھول جاتا، لیکن وہ بوڑھا پروفیسر حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ وسطی امریکہ کے کھنڈرات کے نیچے ہندو دھرم والوں کا مندر، ان کا دیوتا اور ان کی پجارن وغیرہ کیسے آ گئے ہیں؟ کیا صدیوں پہلے وسطی امریکہ میں ریڈ انڈین اور عیسائی نہیں تھے؟ ان سے پہلے کیا یہاں ہندو دھرم تھا؟ اور اگر یہاں ہندو قوم آباد تھی تو پھر وہ قوم اس علاقے سے نابود ہو کر ہندوستان میں کیسے پیدا ہو گئی؟ اور گردش زمانہ نے اس علاقے کو کھنڈر بنا دیا ہے اور ہندو قوم یہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو پھر یہ تنہا دوشیزہ ایک دیوتا کے تنہا مجسمے کے ساتھ کیسے باقی رہ گئی ہے؟ وہ رقص اور عبادت میں مصروف تھی اور عبادت کے دوران مداخلت نہیں کی جاتی، اس لیے وہ اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا۔ وہ زینے کے آخری پائیدان سے اتر کر تہہ خانے کے فرش پر آیا اور اس سمت جانے لگا جہاں سفید دھوئیں کی دھند چھائی ہوئی تھی اور دھند کے باعث ادھر کی دیواریں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس دھند سے گزرتے وقت دیواریں نظر آنے لگیں۔ ان دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے آہنی صندوق رکھے ہوئے تھے، ان کے پٹ اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ سب کھلے
کھلے ہوئے تھے، کوئی صندوق جگمگاتے ہوئے ہیروں سے بھرا ہوا تھا، کسی میں لال و زر زمرد اور کسی میں بیش قیمت موتی تھے۔ جدھر نظر جاتی تھی ادھر خزانہ ہی خزانہ دکھائی دیتا تھا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے دولت مند نے اتنا خزانہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اور بات صرف خزانے کی نہیں تھی، کئی صندوق ایسے تھے جن میں یورینیم کا ذخیرہ تھا، اتنا ذخیرہ تھا کہ جن سے لاتعداد ایٹم بم بنائے جا سکتے تھے۔ یہ یورینیم اور ایٹمی ہتھیاروں وغیرہ موجودہ صدی کی دریافت تھے، ان کا آثار قدیمہ یا کسی بھی پرانی اور گمشدہ تہذیب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ پروفیسر نے سر کھجاتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا اور سوچا یہ کیا تماشا ہے، اوپر صدیوں پرانے کھنڈرات ہیں اور نیچے جدید دور کے ہتھیاروں کی ایسی بنیادی اور اہم چیزیں ہیں کہ یہ سب کچھ اگر کسی غریب ملک کو مل جائے تو وہ سپر پاور بن جائے۔ میں پرانی تہذیب کے کھنڈرات سے گزر کر نئے دور کے ایک پراسرار تہہ خانے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ کیا یہاں زیر زمین کوئی ایٹمی پلانٹ ہے؟ کیا یہاں بھارتی حکومت کی پراسرار سرگرمیاں جاری رہتی ہیں؟ اس سوال کا جواب نفی میں تھا۔ اگر وہاں بھارتی یا کسی بھی حکومت کی سرگرمیاں جاری ہوتی تو پروفیسر کو اس تہہ خانے تک پہنچنے کا راستہ کبھی نہ ملتا۔ پھر یہ کہ وہاں اب تک ایک حسین دوشیزہ کے سوا کوئی فرد نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک راہداری میں آیا، دائیں طرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر کمرے میں پہنچا، وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں نظر آئیں۔ انسان زمین کے اوپر رہے یا زمین کے نیچے زندہ رہنا ہے، اس کے لیے کھانا اور پانی لازمی ہوتا ہے۔ وہاں خشک میوے اور کچھ تازہ پھل تھے، کچھ سینڈوچز وغیرہ بھی تھے، اور وہ سینڈوچز جس اخبار میں لپٹے ہوئے رکھے تھے، اس اخبار کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کسی مسئلے پر سوچنے کے دوران قلم سے کچھ الٹے سیدھے زاویے اخبار پر بناتا رہتا تھا یا پھر اپنے دستخط کرتا رہتا تھا۔ اس تہہ خانے کے اخبار پر بھی اس کے دستخط تھے، اور وہ سینڈوچز ہی تھے جو دوپہر کو کھانے کی باسکٹ سے غائب ہو گئے تھے۔ جہاں دولت سے بھرے ہوئے صندوق ہوں اور وہ تمام دولت ایک روٹی اور ایک گلاس پانی حاصل نہ کر سکتی ہو تو ایسے میں روٹی چرا کر کھانی پڑتی ہے۔ پروفیسر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ حسین دوشیزہ زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں چراتی ہے، لیکن کیسے چراتی ہے، اور اس کے اپنی باسکٹ سے وہ سینڈوچز اخبار سمیت کیسے غائب ہو گئے تھے، یہ معمہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر راہداری میں آیا، وہاں سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچا۔ وہ ایک بڑا سا بیڈ روم تھا، وہاں ایک آرام دہ پلنگ تھا، مگر پورے بیڈ روم میں جو دیکھنے کی چیز تھی وہ ایک خوبرو جوان کی تصویر تھی۔ اس کی ایک تصویر اتنی بڑی تھی کہ ایک پوری دیوار پر اوپر سے نیچے تک چسپاں تھی، دوسری دیواروں پر بھی اس خوبرو جوان کی مختلف مسکراتی ہوئی تصویریں تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جس آرام دہ بستر پر بچھی پوری چادر پر اس مسکراتے ہوئے جوان کی تصویر چھپی ہوئی تھی، تکیوں کے غلاف پر اوڑھنے کے کمبل پر بھی جوان کی تصویریں مسکرا رہی تھیں۔ جب وہ دوشیزہ بستر پر آ کر لیٹتی ہوگی تو نیند آنے سے پہلے چھت کو تکتی ہوگی۔ پروفیسر نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا تو وہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھت پر بھی اس جوان کی کئی بڑی بڑی تصاویر مسکرا رہی تھیں۔ وہ خوابگاہ اور وہ تصاویر ثابت کر رہی تھیں کہ وہ حسین دوشیزہ اس جوان کی دیوانی ہے اور اپنے بھگوان کے بعد اسی جوان کو پوجتی ہے۔ پروفیسر آہٹ سن کر چونک گیا، اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ سے پوجا کی تھال پکڑے ہوئے تھی۔ تھال پر ایک مٹی کا دیا روشن تھا، اس دیے کے پاس تھوڑا سا سندور اور پوجا کا پرساد تھا۔ وہ ایسی حسین و جمیل دوشیزہ تھی کہ اسے دیکھنے سے آنکھوں کی پتلیوں میں اسی کی تصویر اتر آتی تھی، پھر اس تصویر کے آگے دنیا کی تمام حسینائیں پھیکی پڑ جاتی تھیں۔ پروفیسر کی نظریں اس سے ملیں، پھر نظریں ملتے ہی پروفیسر نے آنکھیں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے حسینہ کی آنکھوں میں مقناطیس ہے، وہ نظریں ملائے گا تو ایک غلام کی طرح اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ وہ اس کے آگے سے گزرتی ہوئی ایک دیوار کے پاس مسکراتے ہوئے جوان کی تصویر کے سامنے آئی، پھر اس تھال سے ہندی لفظ اوم کی لکھاوٹ کے مطابق اس جوان کی آرتی اتارنے لگی۔ اوم کے معنی ہیں برکت، خوشحالی اور کامیابی۔ آرتی ایک عقیدہ ہے کہ پوجا کے بعد اپنے پتی دیو یا ہونے والے
پتی کی اسی تھال سے پوجا کی جائے تو اپنے شوہر اور محبوب سے تمام بلائیں دور رہتی ہیں۔ اس نے جوان کی آرتی اتارنے کے بعد ایک چٹکی میں سندور لے کر پہلے اس جوان کی پیشانی پر سندور لگایا، پھر اسی سندور کو اپنے سر کے بالوں کے درمیان مانگ میں بھرا، پھر اس نے پوجا کا پرساد لے کر جوان کے منہ سے لگایا، پھر اسی پرساد کو اپنے منہ میں ڈال کر کھانے لگی۔ اس کے بعد اس نے پوجا کی تھال ایک طرف رکھ دی اور پروفیسر کو دیکھا۔ وہ سر جھکا کر بولا، یہ سب کچھ مجھے خواب سا لگ رہا ہے، جبکہ میں خود اچھی طرح ہوش و حواس میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ پہلی بار بولی، تم سچ مچ ہوش و حواس میں ہو۔ اس کی آواز اتنی میٹھی، اتنی مترنم تھی کہ بچہ سنے تو سو جائے، جوان سنے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، اور بوڑھا سنے تو دنیا کی ساری موسیقی اور ترنم کو بھول جائے۔ بوڑھے پروفیسر نے کہا، میں تمہیں بیٹی کہتا ہوں، کیا مجھے اپنا بزرگ مان کر یہاں کے اسرار سمجھاؤ گی؟ وہ بولی، بید وہ ہوتا ہے جو کسی کو بتایا نہیں جاتا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے تمہیں آنے کا موقع دیا ہے۔ مجھے یہ موقع دینے کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ ہاں، تم ایک یہودی ہو، امریکہ کے باشندے ہو، مگر اسرائیلی حکومت کے وفادار ہو۔ میری اس بات سے انکار کر کے وقت ضائع نہ کرنا، مجھ سے کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ تم درست کہہ رہی ہو، مجھے یہودی کو یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ تم یہ تمام تصویریں دیکھ رہے ہو، یہ میرے محبوب کی ہیں۔ میرے بھگوان کے بعد یہی میرا بھگوان ہے۔ یہ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن ہندوؤں کا بھگوان پتھروں سے تراشا جاتا ہے یا اس کی خیالی تصویر اتاری جاتی ہے، جبکہ یہ جوان نہ خیالی ہے اور نہ پتھروں سے تراشا گیا ہے۔ اسے تو روبرو ہونا چاہیے، ہوگا ایک دن میرے روبرو ہوگا، فی الحال میری پہنچ سے باہر ہے اور آج کل تمہارے ملک اسرائیل میں ہے۔ اب سمجھا، اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی خاطر تم مجھ جیسے یہودی سے کوئی کام لینا چاہتی ہو۔ میں تمہاری یا کسی کی محتاج نہیں ہوں، اپنا کام خود کرتی ہوں۔ میں تو تمہارے کام آنا چاہتی ہوں۔ ذرا سوچو، تم نے یہاں جتنی دولت دیکھی ہے اور جس قدر یورینیم یہاں ہے، یہ سب تمہارے ملک اسرائیل کو مل جائے تو کیا وہ امریکہ سے بھی بڑی سپر پاور نہیں بن جائے گا؟ واقعی ہم یہودی سپر پاور بن جائیں گے، مگر یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم ایسے نایاب یورینیم کا ذخیرہ ہمارے ملک کو دو گی۔ تم اس ذخیرے سے اپنے ملک بھارت کو سپر پاور بنا سکتی ہو۔ تمہارے بہت سے سوالات ایسے ہوں گے جس کے جوابات میں نہیں دوں گی۔ تم اپنے بیگ سے تمام اوزار نکال کر یہاں پھینک دو اور اس بیگ میں یہاں سے جتنا یورینیم بھر کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ کیا واقعی؟ ہاں، یقین کرنے کے لیے ابھی یہاں سے بیگ بھر کر لے جاؤ، آئندہ تمہیں یورینیم کے علاوہ یہاں کی ساری دولت بھی مل جائے گی۔ تم اپنی آخری عمر میں آثار قدیمہ کے ماہرین بن کر نہیں رہو گے، بلکہ میرے مشوروں پر عمل کر کے مملکت اسرائیل کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دو گے۔ اور میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ امریکہ چھوڑ دو اور 2-4 روز میں اسرائیل چلے جاؤ۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں چلا جاؤں گا تو یہاں سے باقی یورینیم اسرائیل کون پہنچائے گا؟ میں پہنچاؤں گی، اور اتنی آسانی کے ساتھ جیسے تمہاری باسکٹ سے سینڈوچز نکال کر یہاں اس کھانے کے کمرے میں پہنچا چکی ہوں۔ اس نے چونک کر پوچھا، میں حیران ہوں، میرا کھانا تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ کیا تم جادو جانتی ہو؟ نہیں، ٹیلی پیتھی جانتی ہوں۔ تمہارے اسرائیل میں بھی کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، یہ تم جانتے ہو، مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ ہاں، میری معلومات زیادہ نہیں ہیں، مگر میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ہماری دنیا میں ہمیشہ کچھ لیا جاتا ہے تب دیا جاتا ہے۔ تم دے رہی ہو مگر یہ نہیں بتا رہی ہو کہ ہم سے کیا لوگی۔ بتاتی ہوں، تم اسرائیل کے حکام سے نہیں، خفیہ یہودی تنظیم کے سربراہ سے ملاقات طے کرو گے۔ پہلے اسے بتاؤ گے کہ مملکت اسرائیل کو کتنا خزانہ مل سکتا ہے اور کتنی کم لاگت سے ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ کوئی آج تک خفیہ یہودی تنظیم کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہ کر سکا، اور تم کہہ رہی ہو میں اس تنظیم کے سربراہ سے بات کروں۔ کیا تم سربراہ کو جانتی ہو؟ جانتی ہوں، تمہیں اس کے قریب پہنچا دوں گی۔ تم اسے بتاؤ گے کہ میرا صرف ایک کام کرنے کے بعد اسے اس تہہ خانے کا تمام خزانہ مل جائے گا۔ خفیہ یہودی تنظیم کے سربراہ کو تمہارا کون سا کام کرنا ہوگا؟ انہوں نے امریکہ کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک ہرارے کو قابو میں کیا ہے۔ اس کا برین واش کرنے کے بعد اسے عیسائی سے یہودی بنا دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے ہندو بنا کر میرے حوالے کر دیا جائے۔ پروفیسر نے کہا، مجھے تو یہ کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی۔ یہودی تنظیم کا سربراہ اسرائیل کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے کے لیے اپنا ایک
کہ ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے حوالے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں تمہارے خیالات بھی پڑھ رہی ہوں، تم سوچ رہے ہو کہ میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں، پھر مائک ہرارے کا برین واش کر کے اسے اپنے ہندو دھرم میں کیوں نہیں لا رہی ہوں؟ ہاں، یہ ایک سیدھی سی بات ہے، تم ایسا کر سکتی ہو۔ سیدھی سی بات ہوتی تو ضرور کر لیتی، میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ تمہارے بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دوں گی۔ اچھی بات ہے، میں وہی کروں گا جو تم کہہ رہی ہو۔ کیا میں اپنے بیگ میں یورینیم کے ساتھ اپنی بیوی ریٹا کے لیے کچھ ہیرے جواہرات لے جاؤں؟ جاؤ اور جو چاہو لے جاؤ، میں ابھی تنہائی چاہتی ہوں۔ وہ خوابگاہ سے باہر گیا، وہ اپنے بستر پر آرام سے لیٹ کر اس کے دماغ میں پہنچ گئی، پھر بولی، ایک بات یاد رکھو، تم اس تہہ خانے کی کوئی بات کسی سے نہیں کہو گے۔ ہاں، خفیہ یہودی تنظیم کے سربراہ کو یہاں کا پتہ بتا سکتے ہو اور اسے میری وارننگ دے سکتے ہو کہ وہ یہودی مکاری دکھائے گا اور کسی بھی چلاکی سے میری مرضی کے خلاف یہاں آنا چاہے گا تو وہ اسی تہہ خانے کی منو مٹی کے نیچے دب کر موت کی نیند سو جائے گا۔ پروفیسر نے اپنے بیگ سے تمام اوزار نکال دیے تھے، اس میں یورینیم کے علاوہ اپنی ریٹا کے لیے کچھ ہیرے جواہرات بھی رکھ رہا تھا۔ جب بیگ بھر گیا تو اس نے پروفیسر پر پوری طرح قبضہ جما کر اسے غائب دماغ بنا دیا، پھر اسی راستے سے تہہ خانے کے اوپر اسے کھنڈرات میں پہنچا کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ وہ تمام رات جاگتی تھی اور دن کو سوتی تھی۔ وہ سونے سے پہلے خوابگاہ سے نکل کر بھگوان شنکر کی مورتی کے پاس آئی، پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سوچ کے ذریعے بولی، ہر ہر مہادیو، میرے باپو علم نجوم میں عالمی شہرت کے حامل تھے، میں بھی اس علم میں مہارت رکھتی ہوں۔ ہم باپ بیٹی کے علم نے بتایا ہے کہ اگر اس سے شادی کروں گی تو وہ مجھ برہمن زادی کو مسلمان بنا لے گا۔ ہاں، اگر میں 10 برس تک اس سے چھپتی رہوں، وہ 10 برس تک میری اصلی صورت نہ دیکھ سکے اور نہ کبھی میری اصل آواز سن سکے تو وہ میرے قابو میں آ جائے گا اور میری خاطر اپنا دین چھوڑ کر میرا دھرم قبول کر لے گا۔ لیکن اس دوران مجھے ان کے دینی پیشوا علی اسد اللہ تبریزی اور آمنہ فرہاد کی روحانی ٹیلی پیتھی سے دور رہنے کے لیے گمنامی کی زندگی گزارنی ہوگی، اور ایسا کرنے کے لیے میں زیر زمین رہتی ہوں۔ میں ایلورا اجنتا کے غاروں میں، قاہرہ کے کھنڈرات میں کئی برس گزار کر یہاں مایا کے کھنڈرات میں آئی ہوں۔ میں بابا صاحب کے ادارے کے کسی فرد کے دماغ میں نہیں جاتی ہوں، حتیٰ کہ اپنے پارس سے بھی دور رہتی ہوں اور اپنی ایک مکمل ڈمی کے ذریعے یہ تاثر دیتی ہوں کہ شی تارا اب پارس کی بن کر رہنے لگی ہے۔ مگر اے شیو شنکر، اس علی اسد اللہ تبریزی کی پیشگوئی کس حد تک درست ہوگی؟ اس نے کہا تھا کہ 7 برس کے بعد سونیا کی بیٹی آلہ بی بی ثانی مجھے ڈھونڈ نکالے گی۔ اس پیشگوئی کو 1.5 برس گزر چکے ہیں، اب 5.5 برس رہ گئے ہیں۔ کیا آلہ بی بی ثانی صرف 7 برس کی عمر میں مجھے ڈھونڈ لے گی؟ اس پیشگوئی سے یہ خیال بھی آتا ہے کہ وہ پیشگوئی کرنے والا دینی پیشوا اس شی تارا کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے جو ابھی پارس کے ساتھ تل ابیت میں ہے۔ اے بولے ناتھ شنکر بھگوان، یہ کیسی روحانی ٹیلی پیتھی ہے؟ کیا اس کے مقابلے میں مجھے آتما شکتی نہیں مل سکتی؟ میں تیری پجارن ہوں، بچپن سے تیری بھکتی کرتی آئی ہوں، مجھے شکتی دے بھگوان، یا ایسی حکمت عملی دے کہ اس آلہ بی بی کو 7 برس کی ہونے سے پہلے ہی کسی طرح ختم کر دوں۔ مشکل یہ ہے کہ سونیا کے دونوں بچے کبیر بیگ اور آلہ بی بی وہیں بابا صاحب کے ادارے میں رہتے ہیں۔ میں اپنی آواز تو کیا، سوچ کی لہروں کو بھی وہاں نہیں پہنچانا چاہتی۔ مجھے ہر حال میں محتاط اور گمنام رہنا ہے، اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تل ابیب میں مائک ہرارے در اصل پارس ہے اور وہ یہودی بنا دیا گیا ہے، میں پھر بھی اس کے اندر نہیں جا رہی ہوں۔ ایک اندیشہ ہے کہ پارس کا برین واش کر کے اسے ہندو بنانا چاہوں تو ایسے میں کہیں میرا بھید نہ کھل جائے، اس لیے میں پروفیسر ایزک کو اسرائیل بھیج کر داؤد منڈولا کو خزانہ حاصل کرنے کا اور ایٹمی اسلحہ بنانے کا بہت بڑا لالچ دے رہی ہوں تاکہ وہ
وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کے لیے اپنے مائع حرارے یعنی پارس کو ہندو بنا کر میرے حوالے کر دے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر علی اسد اللہ تبریزی کی پیشن گوئی غلط ہو جائے گی۔ 7 برس پورے ہونے سے پہلے ہی پارس میرا دھرم قبول کر کے ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا اور یوں میری اصل صورت دیکھ لے گا، میری اصل آواز سن لے گا۔ سونیا کی بیٹی اعلیٰ بی بی ثانی کے بارے میں جو پیشن گوئی ہے وہ دری کی دری رہ جائے گی۔ ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہے ہیں، مگر قدرتی طور پر جسے یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ کسی قدر محفوظ رہتے ہیں۔ ہر ہر مہادیو، تیری کرپا سے میری ڈمی شی تارا کو بھی یہ علم قدرتی طور پر حاصل ہوا ہے۔ شاید اسی لیے فرحاد اور اس کی فیملی کے تمام افراد اسے اصلی شی تارا سمجھ رہے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اسے اصلی شی تارا ہی سمجھتے رہیں۔ اسی طرح پارس اگر منڈولا کے تنویمی عمل کے ذریعے ہندو دھرم قبول کر لے گا اور میری ڈمی کے ساتھ ہندو بن کر کچھ عرصہ گزارے گا اور میں مطمئن ہو جاؤں گی کہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے ہیں، تو میں ڈمی کی جگہ لے کر پارس سے بیاہ رچاؤں گی اور اس کے ساتھ لگن منڈپ میں 7 پھیرے لگاؤں گی، پھر ساری عمر اس کی دھرم پتنی بن کر رہوں گی اور وہ میرا پتی دیو بن کر میرے ساتھ تیری پوجا کرتا رہے گا۔ یہ بڑے پن کا کام ہے کہ میں اپنے پیار کی دیوانگی میں اپنے پیارے کو تیرا سچا بھگت اور پجاری بنا دوں گی، تو میرے پیار کو اور پوجا کو سمجھ کر ہی میری مدد کرتا آ رہا ہے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں سب مجھے جانتے ہیں، لیکن تو ایسا چمتکار دکھا رہا ہے کہ ساری دنیا والے اور خصوصاً روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی مجھے میرے اصلی چہرے، اصل آواز اور لہجے سے مجھے نہیں پہچانتے ہیں اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ میں دنیا کے قدیم ترین کھنڈرات میں رہ کر کس طرح رپوشی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ اے شیو شنکر، بس یہی التجا ہے کہ میں علم نجوم کے مطابق 10 برس رپوشی میں گزار لوں۔ 4 برس گزر چکے ہیں، صرف 6 برس رہ گئے ہیں۔ اگر 5.5 برس کے بعد وہ اعلیٰ بی بی جونیئر میرے راستے میں نہیں آئے گی یا آئے گی تو میرے ہاتھوں فنا ہو جائے گی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت میرے محبوب کو آخری سانس تک مجھ سے جدا نہیں کر سکے گی۔ ہاں، بس یہی التجا ہے کہ ان کے خدا نے انہیں روحانی قوت دی ہے تو مجھے آتما شکتی دے۔ وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑ کر بولتے بولتے ہر ہر مہادیو کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ابھی اس کی زندگی کے دن اور رات اسی طرح گزر رہے تھے۔ وہ جاگتے وقت بھگوان کے قدموں سے لپٹ جایا کرتی تھی اور جب نیند آتی تو اپنے محبوب کی آغوش میں آ کر سو جاتی تھی۔ وہ اس طرح کہ وہ اس کے بستر کی چادر پر ہوتا تھا اور اس کے اوپر آنے والے کمبل پر چھایا رہتا تھا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ ایسے ہی وقت میں پروفیسر ایزک ایسے چونک گیا جیسے اچانک کوئی خواب ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسی ستون کے سامنے کھنڈر میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہ وہ تہ خانہ ہے، نہ حسین رقاصہ ہے اور نہ ہی خزانوں سے بھرے ہوئے صندوق ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔